مسجد میں فضول بات نیکیاں اس طرح برباد کرتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب پتہ چلا جو بندہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ بیٹھا تو ہے مگر ساتھ دوست بھی بیٹھے ہیں, ساتھ موبائل بھی ہے, ساتھ انٹرنیٹ بھی ہے اور ساتھ جناب پرانی عادتیں بھی ہیں. ایسا نہ ہو کہ 10 دن کے بعد ثواب کی بجائے گناہوں کا انبار لے کے واپس جائیں. اللہ کو راضی کرنے آئے تھے, رب کو ناراض کر کے جائیں. تو ایسا نہیں کر رہا. اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس کی قدر کیجئے, بات چیت کرنے, فضول باتیں, گپ شپ, باقی ٹائم زندگی پڑی ہے. اعتکاف میں یہ کام نہ کریں. موبائل فون بھی نہ ہونے کے برابر استعمال کریں تاکہ توجہ عبادت کی طرف رہے. اور پھر خاص طور پہ جب طاق راتیں آئیں تو اس میں تو بہت زیادہ فوکس بڑھ جانا چاہیے. تو باقی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی عرض ہے کہ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے, جو مجھے اس وقت لائیو بھی سن رہے ہیں, اب ایک رات تو چلی گئی, طاق رات ایک تو چلی گئی نا, اب 4 طاق راتیں رہ گئی ہیں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ان طاق راتوں کو کیسے گزارنا ہے. جتنا عبادت کریں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی. اور یہ طاق رات ہے کیسی؟ اگر لیلۃ القدر کسی کو مل گئی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے یہ وہ رات ہے کہ جس رات فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لاتے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے فرشتے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, بلکہ مسلمان جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے, اللہ اکبر, کہ اس رات کیا ہوتا ہے. کتنی تفصیل سے اس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو وہ صرف اسی رات کھولتے ہیں. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام, نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو, نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو. شب قدر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں عبادت کرنے والوں سے, فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبرائیل فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حاجتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ یعنی سوچیں یہ کیسے 4 بڑے مجرم ہیں کہ وہ لیلۃ القدر بھی نہیں بخشے جاتے. آقا علیہ السلام لوگ شراب عادت فرمائے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو بیٹھتے, یار بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے, گراؤنڈ فلور پہ لگی ہے, اوپر بیٹھے ہوئے, بندہ پوری بلڈنگ خالی کرتا ہے, نہیں یار ابھی نہیں, جان حاضر, دوست کے لیے جان حاضر, امی کہیں دوائی لینی تو دوائی کے لیے ٹائم نہیں ہے, والد صاحب کہیں میرا کام کر دو تو ٹائم نہیں ہے. ایسا نہ کریں. خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ موجود ہیں. ارے آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ رمضان بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں. اور کیا چاہیے اس بندے کو کہ جس کی ماں دسترخوان پہ بیٹھی ہو, جس کا والد افطار کے وقت اس کے ساتھ ہو اور ہاتھ اٹھے اور وہ ماں باپ بچے کے لیے دعا کر دے, اس کا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے کتنا یاد آتے ہیں. رمضان میں تو بہت زیادہ یاد آتے کہ ماں ہوتی تو افطار ساتھ کرتے, والد ہوتے تو افطار ساتھ کرتے. کیا دن تھے جب ماں باپ ساتھ تھے. اب نہیں ہے. اب ان سے بات کرنی ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے. آپ کے پاس ہے تو قدر کیجئے نا. کیوں دل دکھاتے ہیں ان کا, کیوں ستاتے ہیں ان کو. پریورٹی دیں اپنے ماں باپ کو. خدا کے واسطے آپ سن رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ختم کر دیے. ہم فلاں بھائی سے نہیں ملتے, فلاں چاچا کے گھر نہیں جاتے, فلاں خالہ سے بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا, تحفہ نہیں بھجوایا تھا, سب کو بانٹا ہمیں نہیں دیا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری کاٹ دی. نہیں میرے پیارے اسلام, شب قدر ہو سکتا ہے آج کی رات ہی شب قدر ہو. کوئی 5 طاق راتوں سے کوئی ایک رات ہے نا. خدا کے واسطے اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ داری کاٹی ہے, اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو ان سے دوستی کر لیں, معافی مانگ لیں, رشتہ جوڑ لیں. ان کو بھی بتائیں کہ لیلۃ القدر آنے والی ہے, چلو یار باتیں ختم کرتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کوئی تحفہ بھیجے ان کے گھر پہ. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس ایک بری عادت کی وجہ سے جن لوگوں کی بخشش ہو میرا نام ان میں سے نکال نہ دیا جائے. چوتھے نمبر پر فرمایا عام مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا. یعنی آپ سوچیں شریعت کو کتنا پسند ہے کہ مسلمان مل کر رہیں, پیار سے لڑیں, لڑائیاں نہ کریں. یعنی دو الگ کیٹیگری بنائی. رشتہ داری کاٹنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا, عام مسلمانوں سے بھی قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. تو اب آپ غور کر لیں, رشتہ دار تو چیک کرنے ہی کرنے, عام مسلمانوں میں کن کن سے لڑائی رکھی ہوئی ہے, کن کن سے بات چیت بند ہے, سب سے معافی مانگ لیں, سب سے دوستی کر لیں. کیونکہ مجھے بخشش چاہیے, مجھے بخشا جانا چاہیے, ورنہ نہیں بخشے گئے تو برباد ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام کی وہ آمین یاد رکھیں. حضرت جبریل امین نے دعا کی تھی نا, یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا تھا. تو کیا معلوم اللہ نہ کرے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جو رمضان کو پا کر مغفرت نہیں کروا سکے گا وہ برباد ہوگا. نبی پاک نے آمین کہا. اب 5-6 دن رہ گئے ہیں,
ہمیں نہیں پتا ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں. اب یہ 5-6 دن نہایت توجہ، نہایت گریہ وزاری اور ان 4 بڑے گناہوں سے توبہ کر کے گزارنے ہیں کہ نہ شراب پینی، نہ قریب جانا ہے، نہ جناب ماں باپ کو ستانا ہے، نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے، نہ مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی رحمت برستی ہے. لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے. قرآن میں کسی ایک بات کا ذکر آ جائے نا تو بڑی بات ہوتی ہے، مگر اس رات کو بیان کرنے کے لیے پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے. ٹرائی ٹو امیجن، انڈرسٹینڈ کرو کتنی بڑی رات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرمایا اللہ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑا کمال کا سوال بن سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے سیکھ رہے ہیں، ہم کیسے جانے لیلۃ القدر کیا؟ یہ قرآن کا خوبصورت انداز ہے کہ whenever قرآن trying to emphasize something، کوئی بڑی بات قرآن نے کرنی ہوتی ہے تو قرآن خود سوال کریٹ کرتا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا، کیونکہ اگلی آیت میں قرآن خود جواب عطا فرماتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا. پھر قارعہ کیا ہے وہ قرآن اگلی آیت میں خود بیان کرتا ہے. یعنی یہاں قرآن جب سوال کرے نا تو اس کا مطلب کوئی بڑی بات کرنے جا رہا ہے، کوئی بڑی بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، کوئی بڑا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اب قرآن بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ کیلکولیٹ تو کریں. 83 سال اور 4 مہینے. ہم میں سے کون جیے گا 83 سال؟ کس کو پتا. اچھا 83 سال جی بھی لیا تو کیا پورے 83 سال عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. مگر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اور یہ 1000 مہینے بھی نارمل والے 1000 مہینے نہیں ہیں. ہاں، اس کے پیچھے بھی علماء نے بڑی کمال کی تفصیل لکھی ہے کہ شان نزول میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. نبی پاک نے بتایا، میں بہت طویل واقعہ شارٹ کر کے بتاتا ہوں، کہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینوں تک ایسے عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھا، 1000 مہینے تک رات عبادت کی، روزے کے عالم میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. کتنی عبادت؟ دن میں روزہ، رات قیام، پھر روزے پہ جہاد اور پھر شہادت. کتنی نیکیاں. اچھا میں نے بھی واقعہ سنایا، آپ نے سن لیا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئی کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں ہوں گی، مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ نرالا تھا. وہ افسردہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. نبی پاک سے عرض کی، حضور یہ پچھلی امتیں تو ہم سے آگے نکل گئی، اتنی لمبی زندگی ان کی، ہم تو اتنا جیتے ہی نہیں ہیں. وہ تو 200 300 سال جیتے تھے، 83 سال یعنی 1000 مہینے ایسی عبادت کر گئے. ہمارے پاس تو اتنی عبادتیں نہیں ہیں. صحابہ رنجیدہ ہوئے تو نبی پاک کے دل پر بھی غم طاری ہوا. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دل پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات عطا کر دی ہے، جو اس ایک رات میں عبادت کرے گا حضرت شمعون کی وہ 1000 مہینوں سے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. نارمل 1000 مہینے نہیں، وہ والے 1000 مہینے. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر، خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے. سوچو نا یار، ایک رات کو پھر کتنا ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی کہہ دے یار 5 راتیں کام کرو 1 کروڑ روپے ملیں گے، ہم کہیں گے یار 10 راتوں پہ کچھ زیادہ ملیں گے تو ہم پورے 10 راتیں کام کر لیتے ہیں. بھائی ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ پورے رمضان میں کوئی رات لیلۃ القدر ہے ڈھونڈو. ہمیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو. کتنا آسان کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 طاق راتوں میں سے 1 رات لیلۃ القدر ہے. تو یار ان 5 راتوں کو تو کتنا فوکس کرنا چاہیے، کوئی اور کام ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ ایک رات عبادت کر لی، اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا. ایک مشورہ دے دیتا ہوں، ایک رات تو گزر گئی، اب آج رات بھی ہے، انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی رات شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم سب 23ویں شب یہی منائیں گے. جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا پہلی نماز جو مغرب کی پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے 23ویں شب شروع ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. پیارے آقا سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مل کر پڑھ لیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب یہ بڑی کمال کی دعا ہے، اس کا معنی بھی یاد ہونا چاہیے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر. کیا پیارا انداز ہے. تو یہ مغرب کے بعد سے کنٹینیو پڑھتے رہیں، 5 طاق راتوں میں اس کو یاد کر لیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ایک کام یہ کریں کہ چند ویرائٹی کے ساتھ مختلف نیکیاں کر لیں. مثال کے طور پہ جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے
اس کو पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। ये तो पूरा साल करना चाहिए, मगर इन ताक रातों में तो पकड़ लेना। इशा बाजमात, फजर भी बाजमात, तरावी पूरी पढ़े, बाजमात पढ़े, 2 काम हो गए। तीसरा, आप कुछ ना कुछ जिक्र असकार करें, यानी आज 4 ताक रातें रह गई ना, 313 बार दरूद पाक, एक कलमा पाक की तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह, ठीक है। तो ये कुछ जिक्र असकार कर लें। कुरान पाक जरूर कुछ पढ़े, सूरह मुल्क पढ़ लें, या हो सके तो पूरा एक पारा पढ़े, सूरह यासीन पढ़े। फिर उसके बाद कुछ न कुछ सदका और खैरात करे तमाम ताक रातों में। 4 रातें रह गई, 4 लिफाफे बना ले, बेशक 100 रुपए के बना ले, जितनी आपकी हैसियत, 500, 1000, 5000, जो आपको अल्लाह ने दिया। और हर ताक रात कुछ न कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। किसी गरीब शख्स को दे दें, किसी जिसको आप बेहतर समझते दे दें, किसी नेकी के काम में खर्च कर लें। अगर वालिदैन हयात है तो इन तमाम ताक रातों में उनके हाथ चूमें, उनसे दुआएं लें। चले गए हैं तो कब्रिस्तान जा सकते हैं तो कब्रिस्तान जाएं। ये 5-7 काम बन रहे हैं, ये सारे काम कर लोगे ना अगर तमाम ताक रातों में। इनमें जो रात भी लैलतुल कदर हुई, आपकी सारी इबादतें मल्टीप्लाई बाई लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फी शहर हो जाएंगी। हर इबादत 1000 महीनों से बेहतर हो जाएगी। प्लान करके, टारगेट करके रात गुजारो ना। दुनिया में पता चलता है स्कीम खुल रही है, रात को वेबसाइट खुलेगी, सारी रात लोग बैठे होते हैं, मेरी बुकिंग हो जाए। हर चीज में दिमाग चलता है। ये तो कुरान ने स्कीम दी है, कुरान ने ऑफर की है। एक रात है और 1000 महीनों से बेहतर है। सारी जिंदगी की मेरी इबादत एक तरफ और एक रात की इबादत एक तरफ। अक्लमंद कौन है? किस रात को टारगेट करे। तो खुदारा ये रातें मस्जिद में गुजारें। जिन जिन मसाजिद में सलातो तस्बीह की नमाजें हो रही हैं वो पढ़ें, तरावी पढ़ें, इबादत करें, इल्म दीन की महफिल में बैठ जाएं। माशाल्लाह कई मसाजिद में ताक रातों में बयानात हो रहे हैं, उलमा की महफिल में बैठे, मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर देख लें। इससे फायदा क्या होगा कि रात इबादत में गुजरेगी और इंशाअल्लाह वो रात फिर जिब्रील अमीन और फरिश्तों से मुलाकात भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जब आप इबादत पे मसरूफ होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआओं पर वो आमीन भी कहेंगे। अलबत्ता उलमा ने कुछ इशारे भी दिए हैं, मुख्तलिफ इसमें अक़वाल मिलते हैं। सैयदी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो कौल यह है कि 27वीं शब जो होती है वो लैलतुल कदर होती है। इसका एक बड़ा प्यारा इशारा भी दिया गया कि कुरान में लैलतुल कदर में 3 बार लफ्ज लैलतुल कदर आया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। 3 बार आया ना। लैलतुल कद्र लफ्ज के अंदर 9 हुरूफ है। अगर आप इसको काउंट करें ना तो कितने बनेंगे? 9। 9 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो कितना बनेगा? 27। वो कहते हैं इसमें इशारा है कि 27वीं शब शब कदर है। अच्छा, एक और बुजुर्ग है अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाह तआला, कहते हैं जब से बालिग हुआ हूं कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे शब कदर ना मिली हो। मुझे पता चल गया शब कदर कौन सी है। अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कहते हैं कभी इतवार या बुध को जब पहला रोजा हुआ तो मैंने 29वीं शब में शब कदर को पाया। पीर का पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब में शब कदर को पाया। पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब। अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब। और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब में शब कदर को पाया। यानी इनका तजर्बा यह था कि शब कदर ताक रातों में घूमती रहती है। मगर इस बार अगर इनके कॉल को देखें तो जुमेरात को पाकिस्तान में पहला रोजा हुआ था। इसके मुताबिक 25वीं शब जो है वो लैलतुल कदर हो सकती है। तो अब इसका मतलब तो यही है कि हमने छोड़नी किसी रात को नहीं है। 23वीं आज है, फिर 25वीं है, 27वीं के तो बहुत सारे अकवाल मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह हम रमजान की ये ताक रातें इबादत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इन ताक रातों में जिन मुबारक हस्तियों को जिनको बख्शिश अता फरमाए, अल्लाह उन बख्शे हुओं में हम सबको भी शामिल फरमा ले। अल्लाह के जिक्र में वक्त गुजारा करे। ये बड़ा कमाल का ये इबादत जो है ना, जिक्र इलाही, ये ऐसी कमाल की इबादत है। हजरत सहल बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा महफिल नूर सजी थी। नबी पाक भी तशरीफ फरमा थे, सहाबा इकराम भी मौजूद थे। तो एक साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिहाद करने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाले कौन है? या जिहाद तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मगर उनमें टॉप कौन है? तो आका ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला है। साहबी ने पूछा, हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? अब मिसाल के तौर पे हम सारे रोजादार हैं मगर इन सारे रोजादारों में अफजल कौन? तो आका ने फरमाया, ज्यादा अफजल वो है जो इनमें ज्यादा कसरत से जिक्र करने वाला। ज्यादा अल्लाह का जिक्र कर रहा है उसको ज्यादा बरकतें मिलेंगी। अल्लाह अकबर। सहल बिन मुआज फरमाते हैं वो सहाबी यूं ही सवाल करते रहे कि हुजूर नमाजियों में ज्यादा अजमत वाला कौन है? ज़कात में ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत के मुतालिक सवाल करते रहे। नबी पाक हर बार एक ही जवाब अता फरमाते रहे, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का ज्यादा कसरत से जिक्र करता है इन लोगों में वो ज्यादा अजमत वाला है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हाजिर थे। उन्होंने हजरत उमर को देखकर कहा, ऐ उमर, यूं तो जिक्रुल्लाह करने वाले सारी ही बलाइयां ले गए
یہ بات نبی پاک نے سن لی اور فرمایا ابو بکر بات ایسی ہی ہے جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اب بتائیں نا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، آج موبائل فون پر گھنٹوں گزار لیں گے، فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے۔ رمضان میں ساری ہوٹلیں آباد ہیں، چائے کی ہوٹل پر ساری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ایک چائے کا کپ پہ 2 گھنٹے نکل جائے، ایک سحری 2 گھنٹے گئے ہیں۔ یار یہ دن اور راتیں تو ذکر کرنے کے لیے تھی، عبادت کرنے کے لیے تھی، دعائیں کرنے کے لیے تھی، مگر ہماری زبان سے ذکر الہی بہت کم ادا ہوتا ہے۔ کتنا دور ہے ہم ذکر سے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کتنی دیر ہوئی؟ 4 جملے کہے، میکسیمم ممکن ہے 30 سیکنڈ، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا۔ آپ کو پتا ہے آپ سب نے کیا کما لیا؟ کاروبار کریں، پوری دن محنت کریں، کیا کماتے ہیں؟ 30 سیکنڈ میں آپ نے 4 جملے کہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا سچا وعدہ ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ لیکن نہیں کرتے۔ کون کون چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث سب کو یاد ہونی چاہیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اب ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اب ایک سوال پوچھوں گا، اپنے آپ کو دل میں جواب دینا۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، زبان کی عادت تو ڈالو، ہر کلمے پر جنت میں درخت ہے۔ لوگ بعض اوقات آ کے کان میں کہتے ہیں حضرت کوئی خاص وظیفہ بتا دیں، کوئی زبردست وظیفہ بتا دو۔ اور میں کیا بتاؤں بھائی، نبی پاک نے بتایا افضل الذکر، سب سے افضل ذکر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب بھی لا الہ الا اللہ کا جہاں ذکر ہوگا پورا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب سوچیں، افضل ترین ذکر میری زبان پر ہی نہیں ہے۔ چاہتے سفے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ علماء کہتے جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی انشاءاللہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اب دیکھیں جن کی اچھی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، ایکسیڈنٹ سے بچے، آپ گرتے گرتے بچے، کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے نکلتا لا الہ الا اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث پاک۔ کیوں نکلا؟ آپ کی زبان اس کی عادی تھی، اندر آپ نے اچھی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو منہ سے گالی نکلتی ہے، ابے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے نکلا زبان سے؟ کہ اس کی زبان اس چیز کی عادی ہے۔ یہ دنیا کا ایکسیڈنٹ ہے، تھوڑا سا دھکا لگا ہے، آپ کے اندر جو تھا باہر آ گیا۔ موت کے وقت تو 1000 تلوار کے وار سے بڑے جھٹکے لگے ہیں، سکرات کا عالم تو بڑا مشکل ہے۔ اگر اس وقت بھی گالیاں نکل آئیں تو، اس وقت بھی بری باتیں نکل آئیں تو کہاں جائیں گے؟ کیا مرتے وقت بری باتیں کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ مرتے وقت اچھی باتیں زبان پہ آئیں تو زبان کو اچھی باتوں کا عادی بنائے، کلمے کا عادی بنائے، درود کا عادی بنائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو ایسی عادت ہوگی تو ہوگا نا۔ سوتے وقت کلمہ پڑھے، درود پڑھے، بندہ سبحان اللہ درود شریف پڑھتے پڑھتے مدینے کی یادوں میں سو جائے، صبح اٹھتے ہی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الارم بجے نا فجر کا، یہ نماز کے لیے، بندہ کہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر، بستر چھوڑا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ کو کتنا پسند ہے آپ کو پتا ہے؟ بندہ بستر چھوڑ کر نماز پڑھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ ہائے ہائے، جملہ کیسا ہے؟ اللہ مسکراتا ہے۔ حالانکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اس کا مسکرانا ایسا نہیں جیسے ہمارا مسکرانا ہے، وہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے، یعنی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے پہلے نمبر پہ پتہ ہے کس کو بیان کیا؟ کہ جو بندہ رات کو بستر سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں بتاؤ اس بندے کو کس نے بستر چھوڑنے پہ مجبور کیا، کیا بات تھی یہ بستر سے کھڑا ہو گیا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تو بتا، تو زیادہ جاننے والا ہے۔ رب فرماتے میں تو جانتا ہوں مگر تم بتاؤ۔ کہ یا اللہ اس کو ایک امید تو نے دلائی ہے، وہ امید جنت کی ہے، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اس کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے کھڑا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کو امید جنت کی ہے نا، میں نے جنت اس پر واجب کر دی ہے، اس کو ڈر دوزخ کا ہے، میں نے دوزخ اس پر حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر، رات کو اٹھ کر بستر چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ مگر آج یہ رمضان گزرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں الارم بجتے ہیں، الارم رکھے جاتے ہیں، مگر اسکول کے لیے، آفس کے لیے، فجر کے لیے الارم نہیں ہوتے ہیں۔ سوچو نا یار، پورا مہینہ فجر پڑھی تو رمضان کے بعد کیا مشکل ہے؟ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ بندہ اٹھ کے نماز پڑھے۔ ہمیں فجر تو فجر تہجد پڑھنی چاہیے۔ ارے مجھے ایک بار دیکھ کر رب مسکرا دے، میری تو زندگی سنور گئی نا۔ مگر ہم سوچیں کہ ہم راتیں کیسے بتاتے ہیں۔ ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو
कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। एक और जगह रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। तफसीर नईमी में इस आयत करीमा का जरा खुलासा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मुफ्ती साहब फरमाते, अल्लाह फरमाता है लोगों मेरा जिक्र करो, इसका नतीजा ये होगा कि आलम में तुम्हारा चर्चा होगा। तुम मुझे इताअत से याद करो, मैं तुम्हें रहमत से याद करूंगा। तुम मुझे दुआ में याद करो, मैं तुम्हें अता से याद करूंगा। तुम मुझे हम्दो सना से याद करो, मैं तुम्हें नेमत से याद करूंगा। तुम मुझे दुनिया में याद करो, मैं तुम्हें आखिरत में याद फरमाऊंगा। तुम मुझे राहत व आराम में याद करो, मैं तुम्हें मुसीबतों बला में याद करूंगा। आराम आता है तो जिक्र भूल जाते हैं, अरे राहत में रब को याद करो, रब मुसीबत में याद फरमाएगा। तुम मुझे नेकियों में तलाश करो, नेकियां करके याद करो, मैं तुम्हें हिदायत में याद करूंगा। ऐ लोगों तुम कहो या रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं कहूंगा अब्दी, ऐ मेरे बंदे। तुम कहो मैं गुनाहगार हूँ, मैं कहूंगा मैं गफ्फार हूँ। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो दिल में मुझे याद करे मैं उसे अकेला ही याद करता हूँ, अगर वो मजमे में मुझे याद करे मैं उससे बेहतर मजमे में यानी फरिश्तों में उसे याद करता हूँ। अब बताओ ना, क्यों ना अल्लाह का जिक्र करे कि जब मैं रब का जिक्र करूँ तो रब सुभान अल्लाह अपने करम से मुझे याद फरमाए। एक बार हजरत पीर मेहर अली शाह साहब, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा फरीद के बाजार पर हर साल जाते थे। तो किसी बद मजहब ने कहा कि आप इतने बड़े वली होकर, इतने बड़े आलिम होकर मजार पे आते हैं और हर साल आते हैं। तो बाबा फरीद के बाजार पर पीर मेहर अली शाह साहब क्या कमाल का जवाब देते हैं, बोलते फरमाते मैं तो यहाँ आयत कुरान की तफसीर देखने आता हूँ। तो फरमाया मजार पर कौन सी तफसीर मिलती है? कहा रब ने फरमाया है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। मैं देखने आता हूँ कि बाबा फरीद ने सारी जिंदगी रब का जिक्र किया है। अल्लाह ने मखलूक की जबान पर हक फरीद या फरीद जारी कर दिया। अल्लाह ने इसके चर्चे को कैसा बुलंद किया है। अल्लाह अकबर। तो पता क्या चला, जो रब का जिक्र करता है अल्लाह उसके जिक्र को बुलंद कर देता है। ऐसे ही नहीं हमारी जबानों पर दाता हुजूर का जिक्र है, ऐसे ही नहीं हम गौस पाक का जिक्र करते हैं, ऐसे ही नहीं हम जनाब इमाम आजम के चाहने वाले हैं। इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह ने सारी दुनिया में इनके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आखिरी दिन रमजान के जिक्रुल्लाह की आदत डालने के हैं। जबान को फजूल न रहने दें, और सिर्फ जबान से जिक्र नहीं, अपने बदन से जिक्र कैसे होगा? जब मैं और आप नमाज पढ़ते हैं तो पूरी बॉडी अल्लाह का जिक्र कर रही है, ये पूरी बॉडी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। तो नमाज की आदत भी रखनी है। मैं रब करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें रमजान के बाद भी 5 वक्त का नमाजी बनाए रखे, हम रमजान के बाद भी मस्जिदों से जुड़े रहें, हम रमजान के बाद भी इबादत गुजार रहें। और ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान के बाद नेक रहना चाहते हैं तो अच्छा माहौल अपनाइए। और दावत इस्लामी का माहौल हमारे सामने है, जहाँ करोड़ों लोगों को गुनाहों की आदत छुड़वाकर नेकियों की राह पर दावत इस्लामी ने लगाया। हम इस माहौल से वाबस्ता रहें। और इस महीने में एक गुजारिश और करूंगा कि जहाँ हम अपनी ज़कात, अपने अतियात देते हैं, बिल्कुल देने चाहिए। उसमें पहला हक हमारे अपने गरीब रिश्तेदारों का है, और उसके बाद दावत इस्लामी जो माशाअल्लाह दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, अपने डोनेशन में, अपनी ज़कात में दावत इस्लामी का साथ दे, तो इंशाअल्लाह ये दीन का पैगाम और आगे बढ़ेगा। आखिरी बात फितरे के हवाले से कर लूं। फितरा वाजिब है और ये ईद की नमाज से पहले देना होता है, लेकिन हो सके तो रमजान में दे दें तो उसका सवाब ज्यादा मिलता है। और फितरा जो है वो हमें अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। हदीसों में 4 किस्म का फितरा बयान हुआ, गंदुम का, जौ का, किशमिश का, खजूर का। तो नॉर्मल इस्लामी भाई हैं, मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, वो अगर गंदुम का फितरा दे तो ठीक है, मगर वो जिनको अल्लाह ने नवाजा है, बेहतरीन सहरी इफ्तारियां करवाई हैं, ईद के बेहतरीन कपड़े जिन्होंने तैयार किए हैं, तो उनको फिर फितरा भी अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन देना चाहिए। तो उसके लिए भी गुजारिश करूंगा कि फितरे में भी अपनी दावत इस्लामी को याद रखें। रब करीम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को शादो आबाद फरमाए और इसको आबाद करने वालों के घरों को भी आबाद फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।